قرینے سے پڑھو درود ذرا مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ تو یہ اس شعر کے اندر جو عقیدت اور محبت کی بنیاد رکھی گئی ہے صاحب، میں اسی موضوع کو لے کے اپنے مخدوم زادے کی شان میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ، جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ کچے دھاگے میں چلے آئیں گے سرکار میرے۔ تو یہ آج اللہ کا شکر الحمدللہ، مجھے فخر ہے بمبئی کے لوگوں پہ ایسا، یہ آپ حضرات کی محبت اور عقیدت ہے ایسا جو ان کو مدراس سے کھینچ کے بامبے میں لایا اور ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ایسا ہے۔ میں چونکہ کچھ حضرات جو مجھے جانتے ہیں، جو میری عیادت کے لیے آئے تھے ایسا، میں 1 مہینہ 10 دن بستر پہ تھا، اور ان کی کرم آرائی ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ہم سب غلام ہیں ان کی نسلوں کے غلام رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ مجھے روزانہ فون کرتے تھے، مجھے شرم آتی تھی لیکن میں اس لائق نہیں ہوتا کہ میں فون کر سکتا تھا ایسا۔ میرے لیے فخر کی بات ہے، ہر دن پوچھتے تھے کہ بابو کیسی طبیعت ہے، بھائی میں ایسا ہوں، پریشان ہوں ایسا وہ کرتا تھا۔ سہیل وغیرہ، اقبال قوال، یہ بیچارے آ کے میرے درمیان 4 گھنٹے بیٹھتے تھے، مجھے بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ آج میں اللہ کا شکر ہے، ان کی جیتی جاگتی کرامت ہے، میں جو ان کے سامنے بیٹھا ہوں ایسا۔ معاملہ یہ ہوا پچھلے دوشنبہ کی بات ہے، پیر جس کو کہتے ہیں ہم لوگ بامبے میں ایسا ہے، میری طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ مغرب کے وقت 5 بجے سے عصر کے بعد 5 بجے سے ہماری طبیعت بگڑنا شروع ہوئی اور مغرب تک میں پریشان ہو گیا ایسا، اور میں جا کے بستر پہ پھر لیٹ گیا ایسا۔ اللہ اور رسول کو میں شاہد کر کے بولتا ہوں، اللہ اور رسول کو گواہ کر کے بولتا ہوں ایسا، آپ لوگ نہیں مکرو فریب کی نہیں، میں ان کے سامنے بول رہا ہوں ایسا۔ میں جا کے لیٹ گیا ایسا، اور اس قدر تکلیف تھی، میں روتا تھا بیٹا، روتا تھا ایسا۔ اچانک میں نے محسوس کیا، دیکھا کہ آپ میرے سرانے کھڑے ہوئے ہیں ایسا، اور کہتے ہیں کہ اٹھو، میرا نام لے کے، میرا نام نیاز احمد ایسا، کہنے لگے کہ بابو اٹھو۔ تو میں نے کہا بھائی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ایسا، تو میں نے کہا، کہنے لگے نہیں میں بول رہا ہوں اٹھو ایسا۔ تو چونکہ ان کا حکم بجا لانا ہم سب کے لیے فرض تو نہیں لیکن سمجھ لیجئے فرض جیسا ہے ایسا۔ میں اٹھ کے بیٹھا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم پہ ٹرانسپیرنٹ جس کو بولتے ہیں نا، جو آر پار چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں، تو یہ جیسے کہ رین کوٹ ہوتا ہے، اس میں تمام کلپ لگی ہوئی ہے ایسا، اور انہوں نے میرے سر سے اس کو نکالا اور نکال کے پھینک دیا ایسا، کہنے لگے بابو تم ٹھیک ہو گئے بالکل ایسا۔ کیا کہا؟ بابو تم ٹھیک ہو گئے ہو ایسا۔ پھر اس کے بعد ایک دن کا واقعہ ہے، میرے بابا صاحب کہتے بیٹا آپ تو وہیں آ کے گیا نا، تم تو ٹھیک ہو گئے ہو ایسا۔ میں اللہ رسول کو گواہ کر کے بول رہا ہوں، ذہن میں رکھنا اس بات کو، میرے پیر کا ان کی کرامت ہے جو عام لوگوں نے دیکھی ہے ایسا، اور آج کے پیر کرامت ظاہر کرواتے ہیں، لیکن اس وقت جب کسی کے ساتھ کرامت اس کو کہتے ہیں جہاں ہماری عقل کی رسائی نہ ہو اور وہ چیز ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں ایسا، اور کسی پیغمبر سے اگر ہو جائے تو اس کو معجزہ، اس کو جو ہے نا اس کو معجزہ کہتے ہیں ایسا۔ تو کرامت کا جو معجزہ کیونکہ نبی پاک کے بعد ختم ہو گیا ہے، لیکن کرامت تا قیامت تک رہے گی ایسا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے ان کی آمد، کہنے لگے کہ پھر فون کیا، کہنے لگے بابو میں صرف تم کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے میں نہیں آتا۔ ان کی کرم آرائی ہے، ہم کتنا شکر ادا کریں، ہمارے لیے کم ہے ایسا۔ ہم نے کہا کہ ہم سب کے، ہماری نسلیں ان کے غلام ہیں، ان کی نسل کے غلام رہیں گے انشاءاللہ ایسا۔ تو اس دن سے جو ہے نا، اب یہ جو پچھلا پیر گیا ہے، منڈے جو گیا ہے ایسا، آنے کی خبر میں اس دن وہ کیا، نہایا دھویا، 1.5 گھنٹے جا کے آفس میں بیٹھا ایسا، مجھے تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی، کیونکہ منگل کا دن آنا تھا ایسا، پھر سوچتا تھا، پھر مجھے الجھن ہوتی تھی ایسا، لیکن میں نے کہا نہیں اب تو مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا۔
اور پھر میں آفس گیا، آفس سے لوٹا، دوسرے شام میں پھر سے بارش شروع ہو گئی، آفس نہیں، حالانکہ میرا پروگرام تھا جائیں گے تاکہ وہاں مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے سر، لیکن بارش ہونے لگی میں نہیں گیا سر۔ پھر اس کے بعد سلیم آ گیا، میں ایئرپورٹ چلے گیا، ابراہیم بھائی تھے وہاں، سارے لوگ بہت سارے پی بھائی موجود تھے سر، مجھے تھوڑی اٹھے، لیکن وہاں دیکھ کے سب سے باتیں کرتے مجھے اطمینان ہوا۔ کہنے کا مقصد جو ہے میرا ذہن وہ کر لینا، صرف میں ذہن دینا چاہتا ہوں حضرات کو کہ آپ حضرات ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو، خدا کی قسم۔ یہ کرامتی پیر نہیں ہے کہ ظاہر کروائیں گے کہ کرامت ہو رہی ہے، جو تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے نا ایسا ہے، تو ان سے جتنی لگا اور محبت عقیدت رکھو کہ تمہاری اور تمہاری نسلوں کی زندگی کامیاب رہے گی ایسا۔ میں یہ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ صرف یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہم سب قوالی کے شائخ ہیں، ہمارے پیر کا یہ معاملہ تھا۔ اب میرے بعد جو ہے نا ہمارے مختوم ذاتے کچھ جو بھی آپ حضرات کو جو بھی نصیحت بات و نصیحت فرمانا چاہیں گے وہ کریں گے، آپ حضرات بڑے غور سے سماعت فرمائیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں جو باہر لوگ ہیں وہ تشریف لائیں اندر ہے۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نینوں کی کر کوٹھری اور پتلی پلنگ بچھائے، نینوں کی کر کوٹھری پتلی پلنگ بچھائے، پلکوں کی چلمن ڈال کے لیو پیو بچھائے۔ اور اسی کو رحیم نے کچھ اس طرح کہا کہ پریتم چھبی نینن بسے اور پر چھبی کہاں سمائے، بھری سرائے رحیم لکھ، سرائے کا معنی ہوتا ہے مسافر خانہ، بھری سرائے رحیم لکھ، لکھ معنی ہوتا ہے دیکھنا، بھری سرائے رحیم لکھ آئے پتھک گر جائے، مسافر واپس ہو جاتا ہے۔ اور غالب نے کچھ اس طرح کہا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دل۔ مکرم و معظم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آپ سب کے پیر و مرشد کی محفل کے پاک میں، محفل سید میں آپ سب کا استقبال ہے بصد احترام و خلوص، ہندی میں کہتے ہیں شبھاگمن ہے، ویلکم ہے۔ میرے محسنین، حقیقت یہ ہے کہ میری جو آمد ہے اس کا اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ ہندی کا جو شرے یا کریڈٹ تو وہ جاتا ہے یوسف صاحب اور ان کے برادران کا، اور نیاز بھائی کی جو شفقتیں اور کوآرڈینیشن جو ان کا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرا یہ 4-5 جو مہینہ ہے بہت ہی مصروف ترین ہے، کیونکہ میں اب ریٹائر ہونے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 31 تاریخ کو، اور کچھ اپنے نجی مسائل ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ سب کا، ان حضرات کا جو خلوص تھا، جو محبتیں تھیں، وہ دامنگیر ہوئی، اور میں حاضر ہوا آپ سب کی جو ہے سماعتوں کے سامنے ہوں۔ غیر کیا اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس محفل پاک کو منعقد کرنے میں، کامیاب کرنے میں، سجانے اور سنوارنے میں جس انداز میں مدد فرمائی ہے، رب قدیر سید مخدوم پاک کے صدقے طفیل ان تمام حضرات کی جائز مدد پوری فرماتا ہوں۔ اس کے بعد جو نیاز بہن جو بھی
ان کے جو واقعات انہوں نے بیان کیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ گنہگار بندہ گناہوں کا پتلا ہے. یقین کیجئے میرے اندر کسی قسم کی کوئی خوبی نہیں ہے، تمام برائیوں سے لدا ہوں. بس دعا یہ فرمائے کہ رب العزت اس دور فانی سے ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ فرمائے اور آقاؤں کی نسبت میرے سر کا تاج رہے، اور کل قیامت میں سرور کائنات کی قبلی کا سایہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. واقعی میں یہ حقیقت جو یہ ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. ہاں اتنی ضرور خوبی ہے یقیناً میرے خمیر میں اور ضمیر میں کہ میں غلام معین ہوں، ہندر ولی عطا رسول کا غلام اور خادم ہوں. ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے زندگی بخشی اور میں آپ حضرات کے سامنے ہوں. ورنہ 4 بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، میرا انعام الحق پڑ چکا تھا خاندانی روش کے مطابق. مگر اس نسبت اور اس حقیقت کو موضوع کی کیا کہیے کہ جب میری عدالت کی خبر سنی تو اس قلندر اعظم نے اپنے مقام دھورا جی سے میری طرف نہ آ کر کے بارگاہ غریب نواز میں حاضری دی جہاں انہیں جانا تو نسبتاً، اور عرضی پیش کی اور کہا کہ بیمار چیلے جلدا کے خبر، اے میرے مسیحا دیر نہ کر، جینے کی جو شہرت ہو نہ سکی مرنے کا نہ چرچا ہو جائے. اور بڑے ابر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک خط دکھا وہیں سے کہ بچے کا نام انعام الحق سے بدل کر کے غلام الدین رکھ دیا جائے. امید ہے کہ صحت یاب ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں دھورا جی. تو میں ہندر ولی عطا رسول کی کرامت خاص ہوں. مٹانے والا بھی اگر چاہے گا تو خدا کی قسم نہیں مٹا سکتا. یہ سمجھ لیجیے مجھ پر سرکار غریب نواز کا جو کرم خاص ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہاتھی گھومے گاؤں گاؤں جہ کا ہاتھی وہی کا، جہاں رہوں گا غریب نواز کا ہی گیت گاتا رہوں گا. میرے معین میرے مشکل کشا غریب نواز، ہر ایک حال میں حاجت روا غریب نواز. کرو کرو میری فریاد یا غریب نواز، سنو سنو میری فریاد یا غریب نواز. وہیں سے آپ نے امداد میری فرمائی جہاں سے میں نے پکارا یا غریب نواز. حق ہے حق ہے حق ہے جبین شوق کا بھی دنیا میں ٹھکانا، رہے حشر تک سلامت تیرا سنگ آستانہ. آمین آمین ثم آمین. یہ ہے میری زندگی کا حاصل، یہ ہے میری منجات، یہ ہے میری تصویر زندگی. کیونکہ اب وقت بہت کم ہے، زیادہ گفتگو تو ہم کر نہیں سکتے. جہاں جہاں سے تھوڑی سی آتی جا رہی ہے تاکہ میں اپنی بھی اصلاح کر سکوں اور آپ لوگوں کی نسبت بھی نکھار سکوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جب یہ کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جب یہ قرآن نے کہا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کیا تھے. جب یہ وحی پاک نازل ہوئی سرکار پر کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے میرے محبوب تیرے درجات کو ہم نے تیرے لیے بلند فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیرے درجات کو بلند کر دیا. تو آپ حضرات میں ذہن چاہوں گا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس سے پہلے تو سرکار کو نبوت مل چکی تھی، رسالت مل چکی تھی، تو آخر وہ کون سا مقام ہے جس کے لیے خداوند قدوس کرتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ کیا بچ گیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ خاتم النبیین آپ بن چکے تھے، سید الانبیاء آپ بن چکے تھے، رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو قرآن پاک کی آیت کر چکی تھی کہ تمام عالم کے لیے جو ہے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسا نوازا کہ اپنے کو رب العالمین فرمایا اور سرکاری کا لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تمام عالموں کا تو رب کہا، پالنہار کہا اپنے کو، اور اپنے محبوب کا کیا رحمت کہا. کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین. کیا بات تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ، کیا کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو کیا بات ہے.
محدثین تمام امامین سب کا متفق فیصلہ ہے، اور جبریل امین نے اسے آگے کے بتایا، کیا بتایا؟ فرمائے میرے محبوب آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ان کا مجھے پتا نہیں، اللہ بہتر جانے گا۔ جبریل امین فرماتے ہیں خداوند قدوس نے یہ آیت کریمہ اس لیے نازل کی ہے کہ وہ اپنا ذکر آپ کے ذکر کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، فرمایا کیسے؟ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف کہنے سے کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ یہ نہ کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں یہاں پہ ایک ذہن دینا چاہوں گا، کیا جملہ ہے عربی کا سینٹینس؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے سوا اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ دیکھیے گا، لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ کا میم اور ہے کے درمیان واو نہیں ہے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی اینڈ، جملہ الگ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورا سنٹینس ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کاما فل سٹاپ یا اینڈ ورڈ نہیں لگا ہوا ہے۔ گویا یہ کہ اللہ رب العزت کہتا یہ ہے کہ میرا ذکر کرو، میرے بعد میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک بات یہ ہوئی۔ اور محدثین اکرام نے جب جائزہ لیا تو فرماتے ہیں اس کی ایک اور معنی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب یہ ہے کہ رب قدیر یہ کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ذکر الہی ہے، ذکر محمد ذکر خدا ہے۔ اس لیے کہ جہاں جہاں رب قدیر کا ذکر ہوا ہے مصطفیٰ کا ذکر ہوا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب جب اذانیں ہوتی ہیں، آسٹریلیا کے ساحل سے جب آفتاب شروع ہوتا ہے پورے عالم میں، ہر لمحے اذان کی صدائیں پورے عالم میں بلند ہوتی جاتی ہیں، اور ہمارے کانوں میں فضاؤں میں یہ کلمات گونجتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کا ذکر آیا، اس کے بعد مصطفیٰ کا ذکر آیا، اور اس کے بعد تیسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ذکر الہی، کہ مصطفیٰ کو دیکھنا، مصطفیٰ سے باتیں کرنا، مصطفیٰ کا ذکر کرنا، اس کی سیرت بیان کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، گویا ذکر خدا ہے، ذکر خدا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے باتیں کرنا گویا اللہ سے باتیں کرنا، سرکار کی تعریف کرنا گویا اللہ کی تعریف کرنا۔ اس کو میں بہت ہی عام فہم مثال میں آپ لوگوں کے مطابق کوشش کروں گا۔ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ سامعین اکرام، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ناشتے پہ آپ سب مدعو ہیں، ٹھیک ہے، تمام نعمتیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک باؤل میں مکھن بھی لگا ہوا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ حضرات نے مکھن کھایا، کچھ ڈرائی فروٹ کھایا۔ اب جس نے مکھن کھایا مثال کے طور پر،
اس سے وہ پسند آیا، اس کے ٹیسٹ کے اعتبار سے اور جو بھی خصوصیات کے اعتبار سے. تو مانی وہ کیا کہے گا کہ ارے بھائی نیاز بھائی یہ بتائیے یہ کون سے برانڈ کا ہے؟ انہوں نے کہا امول کا ہے. گویا مکھن کی تعریف نہ ہو کر کے امول برانڈ کی تعریف ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ذکر محمد جو ہے ذکر خدا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی انداز میں اگر کوئی کرتا ہے تو کس کی دین ہے؟ رب قدیر ہی کی تو دین ہے وہ. تو ذکر محمد ذکر خدا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا، ان کی سیرت پاک بیان کرنا، ان کی تعلیمات میں عمل کرنا، گویا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی، یہی نیوکلیس تھا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1200-1500 صحابہ کرام و صحابیات کے ساتھ جب بیعت لی، قرآن کہتا ہے کہ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ سرور کائنات کے دست مبارک پر سب نے بیعت کی، سب نے غلامی اختیار کی. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھا سب نے سرکار کے دست مبارک پر سب نے بیعت کی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد. عالم دیکھ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک ہے. خدا فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے نا. کہنا مطلب یہ ہے کہ رضائے مصطفیٰ رضائے الہی ہے. رضائے مصطفیٰ رضائے الہی ہے. جو مصطفیٰ نے کہا اس پر میری رضا کی مہر لگ چکی ہے. مطلب یہ ہے اس کا. تو مورخین کرام، محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی سے بات کرنا، نبی کو دیکھنا، گویا اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ نبی تک نہیں ہے اب یہ معاملہ. صحابہ کرام کو دیکھنا، تابعین کو دیکھنا، تبع تابعین کو دیکھنا، اولیاء کرام کو دیکھنا، صالحین کو دیکھنا بھی جو ہے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. اسی بنا پر میں آپ کو چند اشعار کی طرف لے جانا چاہوں گا. اس وقت خواجہ خواجہ جو کہتا رہے اس کا ہر کام بنتا رہے. خواجہ خواجہ جو کہتا رہے اس کا ہر کام بنتا رہے. در طواف روز عشق سید کنہ گمرے تمام، کعبہ ماں چشتیاں خواجہ معین الدین حسن. یہ کہا. اور حضرت نیاز احمد فرماتے ہیں کہ قرب حق نیاز اگر خواہی ساز ورد زباں معین الدین. تصویر محمد ہے مقرا میرے خواجہ کا، کعبہ ہے فقیروں کے نا. اب آپ بتائیے یہ اشعار جو میں نے پڑھے ایک عام فہم ذہن میں ایک عجیب لگتا غیر شرعی ہے. کعبے کی طرف ظاہر کیوں کر میں پلٹ جاؤں، سید نے بتایا ہے رستہ میرے خواجہ کا. یہ تمام اشعار جو ہے میں نے اس لیے پڑھے تاکہ آپ کو ایک ذہن دے سکوں کہ دیکھنے میں تو عجیب سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ ارے بھائی یہ خواجہ سے کہنے کیا بات ہے، مقرا میرے خواجہ کہنے تصویر محمد ہے، کعبے کی طرف ظاہر کی کیا بات ہے. اب آپ لوگ زیادہ میری بات کو غور سے دیکھیں، سنیں. سامعین اکرام، آپ اللہ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کے مجھے بتائیے کہ کسی بارگاہ میں آپ گئے ہیں
تو معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کیا آپ کو یہ کہیں بھی جو ہے احساس ہوا کہ وہ ولی کامل وہ بارگاہ جو ہے معاذ اللہ خدائی دعویٰ کرتا ہے؟ سرکار ہند ولی غریب نواز جب چلے 90 لاکھ نے جب کلمہ پڑھا تو یہ بھی تو کر سکتے تھے پڑھو کہ موئن خدا ہے معاذ اللہ، اپنا کلمہ نہیں پڑھا سکتے تھے، لیکن اپنا کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے سب سے تو یہی کہا، اپنے کردار کو دکھایا، اپنی سیرت کو دکھایا، اپنی تعلیم کے محبت و خلوص کو دکھایا۔ جب انجم محتویٰ اسلام کے جو انہوں نے بکھیرے اپنے راہ میں تو خود بخود لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گویا یہ کہ ان بارگاہوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اللہ کی آواز آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین سنائی دیتی ہے، مالک یوم الدین کے صدائیں بلند ہوتی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ آوازیں ہمارے کان میں آتی ہیں۔ اور کیا آتے ہیں ہمارے کانوں میں؟ اے اللہ اپنی اس محبوب کے صدقہ طفیل میں ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ نہیں آتا ہے یہ تیرے مقرب بندے ہیں، تیری بارگاہ میں انہوں نے جو اپنے کو مٹا دیا ہے، ان کے درجات کو تو نے بلند کیا ہے، مالک و مولا ہمیں بھی سب نے دی گئی، یہ کہتے ہیں۔ گویا یہ کہ ان بارگاہوں میں جا کر کے ہم انہیں پوچھتے نہیں ہیں، عقیدت کی جمی نشاور کرتے ہیں اور رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اے رب قدیر، اے میرے دادا، اے مالک و مولا، یہ تیرے بدگزیدہ بندے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری بھی جھولیوں کو تو بھر دے، ہمارے دین کو بھی تو نکھار دے، ہمیں بھی اپنا قربت نصیب فرما۔ ولی کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ قربت، قریب ہونا۔ ولی اللہ، اللہ کی قربت والا۔ تو بیٹا اس میں کون سی غیر شرعی بات ہے بھائی؟ تو جب یہ تمام خصوصیات ایک نسبتی کے اندر آ جاتی ہیں تو جب وہ یہ آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ سید سید جو کہتا رہے اس کا ہر کام بنتا رہے، کیا بات ہے؟ جب وہ یہ کہے گا تو اس کی ذہن میں ان تمام اللہ کے احکامات موجود ہوں گے، اور وہ تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے عقیدتاً وہ یہ کہے گا سرکار پیر و مرشد آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم جب آپ کا نام مبارک اپنی نجات میں شامل کرتے ہیں تو ہمارا یقین ہے کہ وہ رضا الہی کی جو ہے مہر اس پر لگ جاتی ہے، تب ہم کہتے ہیں خواجہ خواجہ جو کہتا رہے اس کا ہر کام بنتا رہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تصویر محمد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ فوٹو، اس کا مطلب صرف یہ اور صرف یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، جو سنتیں تھی، جو ان کا کردار پاک تھا، جو ان کی زندگی مکمل تھی، وہی تمام چیزیں جو ہے سرکار غریب نواز کے آستانے میں ان کی شخصیت میں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تصویر محمد ہے مقرا میرا خواجہ کا۔ کیا کر چاہیے بھائی بتائیے؟ علامات بالنیات، ہر عمل جو ہے اس کی نیت ہونا چاہیے۔ تمام جو حضرات یہاں موجود ہیں معاذ اللہ یہ کوئی دعوت کہہ سکتا ہے خود معاذ اللہ کے غریب نواز خدا ہے؟ اللہ معاذ اللہ بالکل نہیں، کفر ہے۔ ان آقاؤں کی بارگاہ سے تو ہمیں اللہ ملا، ہمیں شعور نصیب ہوا کہ ہم سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کریں، ہم عبادت کس طرح سے سیکھیں، اللہ اکبر کہہ کے کس طرح سے اس کے سامنے جو اپنے کو رجوع کریں۔ یہ کس نے ہمیں تمیز دی ہے؟ ان آقاؤں نے